ملک کی تاریخ کے سیاہ ترین اور دلخراش سان ہے آرمی پبلک اسکول کو گزرے 5 سال بیت گئے، مگر آرمی پبلک اسکول میں شہید ہونے والے بچوں کے غم میں آج بھی ہر دل غم زدہ اور ہر آنکھ اشک بار ہے۔ دسمبر 2014 کا روز تاریخ میں سیاہ ترین دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جب سفاک دہشت گردوں نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں وحشت اور بربریت کی انتہا کر دی اور 149 گھروں میں صفے ماتم بچھا دی۔ مت سمجھو ہم نے بلا دیا، یہ مٹی تم کو پیاری تھی، سمجھو مٹی میں سلا دیا، مت سمجھو۔ سانحہ APS نے پورے ملک سمیت دنیا بھر کے کروڑوں انسانوں کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ شہداء میں 1 پرنسپل اور 16 سٹاف ممبر سمیت 132 طلبہ شامل تھے۔ 5 سال پورے ہونے کے بعد آج بھی بچھڑنے والوں کا غم تر و تازہ ہے۔ سانحہ APS کی یاد میں بھی اسلام آباد پریس کلب کے باہر سول سوسائٹی کی جانب سے اظہار یکجہتی کی گئی اور شمع روشن کی گئی۔ اس سانحے کی یاد میں پورے ملک میں شمع روشن کی گئی اور اظہار یکجہتی کیا گیا۔ وہ ماں باپ جن کے بچے گئے، ان کے غم میں آج ہم برابر کے شریک ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے حادثات کو یاد رکھتی ہیں اس طرح سے کہ تاکہ آئندہ کبھی اس طرح کا واقعات نہ ہوں۔ پاکستان زندہ باد، وی وانٹ پیس، وی وانٹ جسٹس۔ بزدلانہ حرکتیں چھوڑ دیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، پاکستان زندہ باد۔ ہم ان بچوں کو کبھی نہیں بھول سکتے، چاہیں بھی تو نہیں بھول سکتے، اور یہ ایسا زخم ہے جس طرح 9/11 کا کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے دنیا بدل گئی تھی اور وہ پہلے کی طرح کبھی نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح یہ جو 16/12 کی تاریخ ہے اس سے پاکستان بدل گیا۔ 16 دسمبر کو ہم بہت وجوہات سے یاد کرتے ہیں، یہ ہم سب کے بچے تھے، اور جو بچے زندہ بچ گئے وہ آپ کے اور میرے بچے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ یہ دن پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ 5 سال پہلے آج ہی کے دن معصوم بچوں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سفاک دہشت گردوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی تاریخ دن ہے۔ آج ہی کے دن، آج سے 5 سال پہلے 2014 کو APS پر حملہ ہوا، طالبان نے حملہ کیا اور 150 کے قریب بچے اور اساتذہ کو شہید کیا، اور آج ہی کے دن 1971 میں سقوط ڈھاکہ بھی ہوا تھا۔ یہ میرا مطالبہ ہے کہ ان تمام دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ چلا کر ان کو سزا دی جائے۔